بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے پہلے رمضان سے کہ رمضان کے ہر پل کو، ہر لمحے کو، اور ہر رات کو، اور ہر صبح کو، اور ہر شام کو قیمتی بنانا ہے کیا، اور ہمارا ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر قدم ایسا ہو کہ ہم کچھ خزانہ غیب سے پانے والے بن جائیں اور خزانہ غیب سے لینے والے بن جائیں۔ یہ انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کیا۔ اب اس فیصلے کے بعد ہم نے اب تک کتنے موتی پائے، کتنی بہاریں پائیں، کتنی برکتیں پائیں، کتنی خیریں پائیں، اور کتنی رحمتیں، یہ آپ خود اندازہ کر لیں اور آپ کا دل انصاف کرے گا۔ جیسے کہ کل ایک درویش نے، بابا جی نے کھڑے ہو کے ایک بات کہی کہ تسبیح خانہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، اور ساتھ منتیں بھی کرتا ہے۔ اٹھاتا ہے منتیں، کھلاتا ہے منتیں، آ جائیں منتیں، درس کے لیے جمع ہو جائیں منتیں، اجتماعی عمل کے لیے جمع ہو جائیں منتیں۔ تسبیح خانہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ آج کا ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی افطاری کو قیمتی بنا رہے ہیں؟ میں حیران ہوں ایک بات پہ، نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شوق جنت کا، یہ حیرانی نہیں جاتی۔ نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شوق جنت کا، یہ حیرانی نہیں جاتی۔ بولا ایک طرف تو نے بھوک، پیاس، اور اس وقت آخری طلب ہوتی ہے کہ یہ جو برتن پڑے ہیں یہ بھی کھا جاؤ، اور اسی پل میں تیری رحمت، قبولیت کی گھڑی، عطاؤں اور وفاؤں کا خاص سبق، یہ انوکھا راز ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ افطاری میں دیر نہ کرو۔ اگر ہم نے حکم دے دیا اب افطاری کرو تو دیر نہیں کرنی۔ کوئی بندہ کہے جی میں قربانی مزید دیتا ہوں، اے اللہ 1 گھنٹہ روزہ بڑھا دیتا ہوں، میں قربانی دیتا ہوں کہ 1 گھنٹہ میں روزہ بڑھا دیتا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے پھر وہ تیرا روزہ ہے، میرا نہیں ہے۔ میرا روزہ تو میرے حکم کا نام ہے، میں حکم دوں کھانا چھوڑ دو، میں حکم دوں کھانا شروع کر دو۔ ایسے ایک طرف کھانے کی شدت، پیاس، دسترخوان، آج میں اوپر گیا تو سہری میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے جب میں ایسے گلاس یوں کر رہے ہیں، میں کہا یا مولا یہ بے چینی اور بے کلی ہے جو ہماری فطرت کا حصہ ہے، اس بندے کا قصور نہیں ہے۔ جب میں نے گلاس ہلا رہا تھا کہ نیچے بلنگو ہے، کچھ چیزیں مکس ہوں تاکہ میں کھانے پینے کا وقت آئے تو دیکھ نہ ہو۔ ایک طرف مولا تو نے ہماری طبیعتوں میں یہ ڈال دیا، اور ایک طرف تیرا امر ہے کہ اس پل میں مانگو میں دیتا ہوں۔ یہ پل قبولیت کا، اور یہ پل محبوبیت کا، اور یہ پل مقبولیت کا، اور یہ پل ایسا ہے مستجاب، او مانگو دیتا ہوں۔ اب اس کو میں 2 چیزوں میں پھر بیان کروں گا، ایک طرف جسم کی کشمکش، ایک طرف روح کی کشمکش۔ جسم کھینچتا ہے دسترخوان کی طرف، روح کھینچتا ہے دعا اور قبولیت کی طرف۔ اب یہاں بہت بڑا مجاہدہ ہے، حالانکہ فرصت ہوتی ہے، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل پل پل میں، لمحے لمحے میں قبولیت کی طرف متوجہ ہو جائے، اور فکر ہو یہ لمحہ، یہ ساتھ ایسی ہے، کیوں نہ اس لمحے اور اس گھڑی کو کچھ میں میسر کو مؤثر بنا لو، اور کچھ اللہ سے منوا لو، اور اللہ کے خزانہ غیب سے لے لو۔
ہماری ذمہ دعا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا فکر نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے اس کا فکر رہتا ہے کہ میں دعا میں کتنا وقت لگاتا ہوں. قبولیت اس کے ذمہ ہے، اس کریم کے ذمہ، اور ہمیں اس کا یقین ہے کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا. ہمارے ذمہ کیا ہے کہ کتنا وقت دعا میں لگانا ہے، اور کتنے لمحوں کو قیمتی بنانا ہے، اور کتنی گھڑیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے. بس ہماری ذمہ اتنا ہے، ہماری ذمہ اتنا ہے. ہم نے تو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا کون سا پل، کون سا لمحہ قیمتی بن جائے اور حیرت انگیز بن جائے، حیرت انگیز بن جائے. وہ افطار کا وقت کیوں؟ افطار کا وقت قبولیت کا کیوں ہے؟ افطار میں اضطرار ہے. امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے چین دل کی دعا کو سننے والا ہے؟ مظلوم کے پاس اضطرار ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے. تڑپ ہوتی ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا. مظلوم کے پاس تڑپ ہوتی ہے، کچھ بول نہیں ہوتے. دنیا کی کسی زبان پہ رب کے حضور بولتا ہے، فیصلے کروا دیتا ہے. اور افطار کے وقت بھی تڑپ ہوتی ہے، بھوک پیاس، سارا دن کی مزدوریاں، سارا دن کی محنت اور سارا دن کی کوشش، سارے دن کے مجاہدے، سارے دن کی وہ جو تڑپ ہے، وہ تڑپ اصل میں قبولیت کا لمحہ ہے. حاجی کو اللہ پاک کا نظام دیکھیں. حاجی کو میرا رب حج کے 5 دن ہے، صرف حج کے 5 دن ہے، اتنا تھکتا ہے، پاؤں میں چھالے، لب پہ نالے، اتنا تھکتا ہے. اصل وہ اللہ کریم نے اس کے اندر ایک کیفیت پیدا کرنا ہوتی ہے، ایک لمحہ پیدا کرنا ہوتا ہے جس کو تڑپ کہتے ہیں، بے چینی کہتے ہیں، اضطرار کہتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے کون ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر دل کی، بے چین دل کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ وہ میں ہوں، آؤ. قبولیت کا وقت بے چینی کا وقت ہوتا ہے، نڈھالی کا وقت ہوتا ہے. گرمیوں کے لمبے روزے، اب تو روزے بھی چھوٹے ہونا شروع ہو گئے، ہوائیں فضائیں بھی ٹھنڈی ہو گئی. گرمیوں کے لمبے روزے، پھر حبس کے روزے، یہ جسم میں جتنا پانی ایک گیا نہیں، باقی پسینے نے نکال دیا. عجب نظام ہے، ایک گیا نہیں، باقی جو تھا وہ پسینے نے نکال دیا. اس لمحے میں اللہ کے خزانوں میں ملنے کا یہ وقت ہے. اس لیے کہا کہ جب آپ کسی ایسی جگہ کھڑے ہوں، سخت بارش ہو، سردی ہو، اور آپ کو کسی بس کا انتظار ہو، کوچ کا انتظار ہو، سواری کا انتظار ہو، اور آپ کہتے ہیں کوئی ایسی سواری مل جائے کہ میں اس کے اندر چلا جاؤں اور میرے کپڑے بھیگنے سے بچ جائیں. اس پل میں یہ اضطرار کا وقت ہے، تڑپ کا وقت ہے، بے چینی کا وقت ہے. اس پل میں اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا، سواری بعد میں مانگنا، اللہ کو پہلے مانگنا، اللہ مل جاتا ہے اسی لمحے میں. ہمارے ایک دوست ہے پلمبر، وہاں چوک بٹھا ہے تو اس کے ساتھ ایک گاؤں میں کہتے ہیں مجھے لے گئے کہ ہمارا پلمبری کا کام کرنا ہے. گاؤں میں صندوق پلمبری کی سارے اوزار، چھوٹے چھوٹے پیچ پرزے سارے اس میں تھے. میں گیا اور اس کے بعد سارا دن کام کیا، انہوں نے مزدوری دی. اب آ کے اڈے پہ بیٹھ گیا، گاؤں دیہات کی سڑک، اب کون سی بس آئے؟ وہ مجھے اڈے پہ چھوڑ گئے. پتا انہیں تھا کہ آپ کوئی بس کا وقت نہیں ہے، انہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے کہا بس تیرا میں ہمارا کام ختم، تو نے پیسے لیے، کام کیا، تو جا، تو کون میں کون. اب جب میں نے وہاں ایک دو بندے پوچھے سنسان، اس نے کہا آپ کس وقت میں ہیں؟ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہاں اس وقت کوئی وقت نہیں ہے بس کا، سب ٹائم ختم ہو گئے، یا کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں پریشان، کیا کروں؟ کہا کہ میں نے سوچا کہ بس اب وقت ہے دعا کا،
اور میں نے پڑھنا شروع کیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بس یہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ پڑھتا رہا اور بے چین ہو کے پڑھتا رہا. اتنا بے چین ہو کے پڑھا, ادھر رات بڑھ رہی ہے. کہنے لگے ٹڈیوں کی, دیہاتوں میں نا گاؤں میں ٹڈیوں کی سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں, کیڑے مکوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ادھر وہ بڑھ رہی, تاریکی بڑھ رہی, سناٹا بڑھ رہا, وحشت بڑھ رہی. اور ادھر میں پڑھ رہا ہوں اور میرے اندر بے چینی پیدا ہوئی. اچانک ایک ڈالا آیا کھلا, رکا, ہاں جی کہاں جانا ہے؟ اس نے فلاں, میں بیٹھے. انہوں نے کہا پیسے کرے جو دے دینا. کہنے لگا انہوں نے مجھے میرے گھر کے بالکل قریب اتارا اور میں نے انہیں 5-10 جو بھی دینے ہیں لیا اور چلے گئے. کون تھا, کہاں سے آیا, مجھے کوئی خبر نہیں. میرے ایک دوست آئے مجھے ملنے کے لیے. بچیوں نے پیسے جمع کر کے دیے تھے کہ ابا ہم مدرسے میں پڑھتی ہیں تو ہمارے نصاب کی کوئی کتابیں ہیں, یہاں مکتبہ رحمانیہ اردو بازار میں ہے, وہاں سے لیتے آئیے گا. کہنے لگے میں نماز کا وقت ہوا تو میں نے گھڑی اتاری, گھڑی جو جیب میں ڈالی, گھڑی جیب سے نکل کے نیچے چلی گئی. میں نے جو دیکھا تو میری جیب کٹی ہوئی تھی. جیب میں ڈالی نا تو جیب تو کٹی ہوئی تھی, گھڑی نیچے چلی گئی. اب پریشان, جو پیسے تھے اسی میں تھے, کچھ اور کہیں نہیں تھا, جو بھی اسی میں تھے. کہنے لگے میں آ کے اسٹیشن پہ بیٹھا, خیبر میل سے اترا, اسٹیشن میں بیٹھا پریشان. ایک گاڑی والا آیا, آپ کا نام یہ ہے؟ انہوں نے جی جی, آئیں جائیں بیٹھے. حکیم صاحب نے بھیجا ہے, ان کو پتہ چل گیا ہے, حضرت نے بھیجا ہے. گاڑی میں بیٹھا تو انہوں نے کہا بس ذکر کرتے رہے آپ. یہاں اتار کے چلا گیا, جی آپ جائیں. مجھ سے کہنے لگے بڑی مہربانی آپ نے گاڑی بھیجی. کون سی گاڑی؟ میں نے ان سے بولا کون سی گاڑی؟ انہیں کمال ہے, آپ کو تو اللہ نے کشف دیا ہے, پتہ چل گیا. میں کہ کون سا کشف؟ کہنے لگے بس میں ہوں تو آپ کے شہر کا, شہر والے رشتہ دار اور شہردار کبھی نہیں مانتے, آپ کو مان گیا. شہردار اور رشتہ دار کبھی نبی کو بھی نہیں مانا, شہردار اور رشتہ دار نے ولی کو نہیں مانا. میں تو ولیوں کا غلام ہوں, ولی کون سا ہوں, آپ کو مان گیا. کیسے؟ کہنے لگے اس طرح میری جیب کٹی, اس طرح مجھے گھڑی گری اور اسٹیشن پہ آ کے بیٹھا ہوں, پریشان حال ہوں. ایک گاڑی والا آیا اور گاڑی والا آ کے چھوڑ گیا اور اس نے پوچھا آپ کا نام یہ ہے, تسبیح خانے جانا ہے؟ ہاں آپ بیٹھے. میں نے نہیں بھیجا. یہ تو نے بیٹھ کے جو اضطرار اور اضطراب کے ساتھ اللہ کا نام لیا ہے, مستر ہو کے, تڑپ کے ساتھ, اس تڑپ میں اللہ نے فیصلے کیے ہیں, اللہ نے کوئی نظام بنایا ہے جو آ کے تجھے چھوڑ گیا ہے, اور حقیقت مجھے کوئی خبر نہیں. یہ بے چینی کا وقت ہوتا ہے, افطار کا وقت, یہ بے قلی کا وقت ہوتا ہے. سارا دن کی بھوک, سارا دن کی پیاس, اور سارا دن چیزیں سامنے ہیں اور للچائی نظروں سے دیکھ رہا, پر جی چاہتا ہے منہ میں ڈال لوں. عشق کی انتہا ہے, روزہ تو عشق کی انتہا ہے نا, جسے کہتے ہیں نا کہ عشق کی اخیر ہے اللہ اور بندے کے درمیان. روزہ تو اسے کہتے ہیں, تنہائی میں کھا پی لے, کوئی نہ دیکھے, کر سکتا ہے. فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں جائے گا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ روزہ تو عشق کی انتہا ہے. وہی صاحب مغرب کا وقت ہوا, ہم وہاں گھر میں جو تسبیح خانہ اوپر ہوتا تھا, تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا آپ مغرب پڑھائیں. پہلے نماز کہی تو کہنے لگے میں مسافر ہوں. مغرب پڑھائی, حافظ عالم قاری ہیں. تو مغرب پڑھانے کے بعد ایک صاحب نے وہاں ان سے کہا, انہیں کہ جی آپ کے بیگ میں ایک چھوٹی سی ڈائریکٹری ہے نمبر لکھنے والی, اس کے اندر ایک پرچی ہے اور پرچی میں زیرہ 2 تولے لکھا ہوا ہے
اور آپ نے کھایا طاقت کے لیے، فائدہ نہیں ہوا ہے؟ حیرت پریشان ان صاحب سے پوچھنے لگا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا حضرت علی حجوی رحمت اللہ علیہ یہاں آ کے ہمارے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی تھی، وہ بتا کے گئے ان کو کہنا کہ انڈا نہ کھانا، تجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے فوراً وہ کھولا، وہ دکھایا کہ ہاں بالکل یہ دیکھیں وہی چٹ ہے، وہی چیز ہے، یہ وہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اضطراب، بے چینی، بے کلی، بے قراری کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے عرشوں پہ پہنچتی ہے۔ ایک طرف کھانا پینا، پیاس بند کی، پیاس بند کر کے، کھانا پینا بند کر کے، پیاس بڑھا کے، اب کہتے ہیں اب مانگ، وہی لمحہ آخری ہوتا ہے، اور وہ چند لمحے ہوتے ہیں، اس کے لیے گھنٹوں دعاؤں کی ہو جائے اچھی بات ہے، لیکن ہوتے وہ چند لمحے ہیں، اور ان چند لمحوں میں عرشی نظام متوجہ ہو کے فرشوں پہ فیصلے کرا دیتا ہے۔ وہ چند لمحے ہوتے ہیں اور تھوڑی سی ساعتیں ہوتی ہیں، جو تڑپ کے مانگتا ہے، جو طلب سے مانگتا ہے، اور جو یکسو ہو کے ڈوب جاتا ہے، اندر ہی اندر ڈوب جاتا ہے۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، جو دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ یہ لمحہ ہے ایسا جس لمحے میں تڑپ بھی ہے، طلب بھی ہے، اور ایک فطرت لگا دی۔ اللہ نہ فرشتہ بنا دیتا، نہ کھانے کی طلب، نہ پینے کی تڑپ، نہ پیاس، نہ بھوک، کچھ بھی نہیں، اللہ میں فرشتہ بنا دیتا تو کیا حرج؟ فرشتوں کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، تو فرشتہ بنا دیتا اللہ نے؟ نہیں، اللہ نے فرشتہ نہیں بنایا، اللہ نے انسان بنایا، اور انسان بنا کے میرے رب نے کہا کہ یہ دیکھ میرے لیے کھانا چھوڑ دے اور میرے لیے پینا چھوڑ دے، حالانکہ حلال ہے، مولا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے، چھوڑ دیا۔ اب ایک لمحہ ایسا آیا کہ اب میرے لیے مجھ سے مانگ، یہ مزدوری کا وقت ہے، مزدوری کا وقت ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں تعمیرات چلتی رہتی تھی، میرے والد صاحب کی زندگی میں ساری عمر تعمیرات چلتی رہی ہیں۔ جب سے میں نے بھی ہوش سنبھالا ہے والد صاحب کے بعد، 11 اپریل 1997 میں والد صاحب کا وصال ہوا، جمعے کا دن، تو اس وقت سے ہم تعمیر چل رہی ہیں۔ ایک مزدور کی میں نے زندگی دیکھی اور مجھے آج تک یاد ہے، اس نے سارا دن مزدوری کی، 20 روپے یا 15 روپے دہاڑی، جو بھی مجھے یاد نہیں، اس کو دیا نا تو وہ ایسے کر رہا تھا، نوٹوں کو نا ایسے کر کے، ایسے ایک ایک نوٹ چیک کر رہا تھا۔ پھر اس نے جیب سے ایک پلاسٹک نکالا، شاپر تھا، اس پہ ربڑ چڑھا ہوا تھا، ربڑ ہٹایا، شاپر کھولا، شاپر کے اندر نوٹ رکھے، امی دیکھ رہا تھا، اہتمام عمل یہ دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر پھر شاپر چڑھا کے، پھر وہ ربڑ لگا کے، اور پھر چلا گیا۔ یہ منظر آج بھی مجھے یاد ہے، کیوں؟ سارا دن کی محنت کے بعد، سارا دن کی محنت کے بعد اسے جو مزدوری ملی تھی، وہی مزدوری اس کا حاصل تھا، حاصل تھا، حاصل تھا۔ سارا دن کے روزے کی محنت، سارا دن روزے کی مشقت، سارا دن روزے کی بھوک پیاس، اور عشق کی انتہا یہ ہے کہ سب کچھ کھانے پینے میں ہے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب میرا رب کہتا ہے آ مزدوری کا وقت ہے، تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کر لے، ہاتھ اٹھا لے یا نہ اٹھا، ڈوب جا، تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کر لے اور لے لے۔ وہی لمحہ تو لینے کا ہوتا ہے، وہی لمحہ تو پانے کا ہوتا ہے، وہی لمحہ تو اس کے خزانے غیب سے جھولیاں بھروانے کا ہوتا ہے، وہی لمحہ۔ اس لمحے میں ایک عمل اگر کر لیں تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ آیت چھوٹی سی آیت مبارک ہے، صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، ڈوب کے پڑھ لیں، اور آج تک جس نے پڑھا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھا ہے، دنیا ہو یا آخرت ہو، جس چیز کے لیے پڑھا ہے، نقد ملا ہے اور واقعی ملا ہے۔ کیا آپ نے سنا اس کا فائدہ؟ بہت ملتا ہے،
اور دعائیں پڑھیں، اعمال کریں، استغفار کریں، وظائف کریں، تسبیحات کریں، جو کرنا ہے کریں. لیکن میرا ایک مشورہ ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا 11، یہ چھوٹا سا، اس لفظ، اس وظیفے اور اس تسبیح کی اخیر کر لیں، ڈوب کے. یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں ڈوب کے، اور اللہ سے ایک عرض کریں کہ مولا تیرے نیک بندوں سے اس کے بڑے فضائل، بڑے فوائد، بڑی برکات، بہت زیادہ کمال سنا ہے. مولا میں ایک درخواست ہے تیری بارگاہ میں، اس وظیفے کی برکت سے مجھے سب سے پہلے ایمان کامل، اخلاص کامل اور برکت اور عافیت کامل، بس 3 چیزیں، ایمان کامل، اخلاص اور اخلاق کامل، برکت اور عافیت کامل عطا فرما. پھر سن لیں، ایمان کامل، اخلاص اور اخلاق کامل، برکت اور عافیت کامل مولا عطا فرما. اور اس کے بعد دنیا مانگیں، رزق مانگیں، دولت مانگیں، جو مانگیں اللہ سے مانگیں. یہ جو آیت مبارکہ ہے، ایک تو اس کو جب بھی پڑھیں ملتا ہے، جس وقت بھی پڑھیں ملتا ہے. سوچیں اس آیت کا کمال، اضطرار، تڑپ کی کیفیت میں کتنا اس کا کمال، اس کی تاثیر بڑھ جائے گی. تڑپ میں اور طلب میں اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی، اس کی برکت کتنی 100 گنا، 1000 گنا، 1,00,000 گنا کتنی ہو جائے گی، کتنی ہو جائے گی. سوچیں تو صحیح. اور پھر یہ کتنی مرادیں دلوائے گی، اور یہ کتنی برکتیں دلوائے گی، اور یہ کتنی خیریں دلوائے گی. سوچیں. یہ لمحہ عین تڑپ کا لمحہ، یہ لمحہ عین طلب کا لمحہ، یہ لمحہ عین بے چینی کا لمحہ، یہ لمحہ عین اللہ کی حضوری کا اور حاضری کا. اس تھوڑے سے لمحے میں، یہ زوال کا جو وقت ہوتا ہے یہ صرف 10-11 منٹ کا ہوتا ہے، جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں دوپہر کو. یہ صرف 10-11 منٹ کا وقت ہوتا ہے زوال کا. بس تھوڑا سا ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں سجدہ نہیں ہے. اسی طرح قبولیت کی کچھ گھڑیاں چند منٹ کی ہوتی ہیں. جمعے کے دن 7 ہے، چند منٹ کی ہے. صبح میں اکثر سیری کر رہا ہوتا ہوں تو مرغ اپنا کام شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پڑوس میں ایک بندے کے پاس مرغ ہے، وہ مرغ اذان دیتا ہے، بانگ دیتا ہے. اور حدیث میں ہے، آقا کا فرمان مفہوم ہے، مرغ جب بانگ دے دعا مانگو قبول ہوتی ہے. اور حدیث میں باقاعدہ الفاظ بھی آئے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اور یہ دعا مسجد میں داخل ہونے کی بھی یہی دعا ہے، یہی ہے نا، نکلنے کی دعا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میری گزارش یہ ہے کہ کون سا لمحہ ایسا ہے جس وقت قبولیت ہے. تہجد کا وقت بہت مقبول عمل ہے. میں نے اس دن بیٹھ کے ایک موازنہ کیا. مولا ایک تہجد کا وقت ہے، دوسرے لفظوں میں ایک سحری کا وقت ہے، ایک افطاری کا وقت ہے. میں اللہ سے مانگتا رہا، مولا زیادہ قبولیت کہاں ہے؟ اللہ کے فضل سے دل میں ایک بات آئی، یہ زیادہ قبولیت افطار کے وقت ہے. اس وقت تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور افطار کے وقت سارا خالی ہو چکا ہوتا ہے. جتنا بھی لاہوریا کھائے ٹکا کے کھائے. اور سید بادشاہ تھے عطا المنعم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ایک لاہور میں ایک سید درویش تھے، ان کے ہاں سحری کر رہے تھے. تو اتنا بڑا جو ہے وہ برتن نہاری کا کھایا، روٹیاں کھائیں، چیزیں کھائیں، پھر اتنا کٹورا پانی کا پی رہے ہیں. اذانیں ہو گئی ہیں، اذانیں ہو گئی ہیں اور وہ کھا پی رہے ہیں. وہ سید بادشاہ تھے، کہنے لگے ہے کہ جو انہیں روک دے، کیونکہ وہ جو کھانے والے تھے خود بہت بڑے مفتی عالم تھے، انہیں پتا تھا کہ رخصت کتنی ہوتی ہے، کیا پتا ہوگا کوئی.
ہمیں تو پتا نہیں, انہیں پتا ہوگا کوئی. وہ کہنے لگے ہے کوئی بندہ جو ان کو روک دے؟ جتنا بھی کھانے پینے والا ہو روزہ کروٹ لیتا ہے. مجھے کئی حاجیوں نے بتایا, ایک بات بتائی کئی حاجیوں نے, کہنے لگے ہم کئی سالوں سے آ رہے ہیں, آخری درجے کا وی آئی پی پیکج لیا کہ کہیں تھوڑی سی کمی بیشی بھی نہ ہو, پر حج نے کہیں جا کے سٹ ماری ہے. سٹ, اس بندے نے مجھے یہ لفظ کہا, لہذا میں وہی لفظ کہہ کے اب اس کی وضاحت کروں گا. حج نے کہیں جا کے سٹ ماری ہے, یعنی حج میں کہیں نہ کہیں جا کے مجاہدہ آیا ہی آیا ہے, قربانی آئی ہے. ہاں, ہم طواف زیارہ کر کے آئے, اپنے خیمے میں آئے, رات کے 2:30-3 بجے تک اپنے خیمے کے گرد گھومتے رہے, خیمہ نہیں ملتا, آنکھوں کے سامنے سارے شیشے آ گئے, وی آئی پی پیکج میں جا رہے ہیں. یہ جو آخری لمحہ ہے, یہ آخری لمحہ ہے, اس میں روزہ آ کے سٹ مارتا ہے. ہاں, کوئی نہ کوئی احساس ہوتا ہے. روزہ دیکھیں, روزہ ہو اور احساس نہ ہو پر وہ روزہ کیسا؟ جی میں نڈھال ہو گیا, میرا کچھ نہ بچا, تو بھائی روزہ ہے ہی اسی کا نام, روزہ ہے ہی اسی کا نام. علامہ ارشد صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, قائد حزب اختلاف اسمبلی کے بہت بڑے لیڈر تھے. تو مدینہ منورہ میں گئے تو ساتھ قافلہ بھی تھا. سخت ترین گرمی, سخت ترین گرمی. ایک بندہ رہ کے نا دھوپ میں چلے, رہ کے دھوپ میں چلے. اگر وہ دھوپ کیوں؟ آ کے سونا سبحان اللہ, مدینے ہی دھوپے. آ کے بولے چھاں تیری ماں دیے, وہ چھاں مدینے دیے. آ کے سبحان اللہ, مدینے ہی دھوپے, چھاں بھی مدینے کی ہے, چل بھی سر. روزے میں کہیں نہ کہیں قربانی, اور روزہ ہو اور احساس نہ ہو کیسے ممکن ہے؟ روزہ ہو اور احساس نہ ہو کیسے ممکن ہے؟ ہوتا ہے احساس, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. عمر کے اعتبار سے وہ احساس بڑھ جاتا ہے, قربانی کے اعتبار سے احساس بڑھ جاتا ہے, مشقت کے اعتبار سے احساس بڑھ جاتا ہے. اور جو تسبیح خانے میں بیٹھے ہیں, جن کے سامنے برتن رکھ رہے ہیں, جن کے سامنے دسترخوان اٹھا رہے ہیں, اور پھر بھی بابے ناراض ہیں. ایک حاجی عبدالستار صاحب تھے, اللہ پاک غنی کے رحمت کرے. تو وہ جو قاری صاحب تھے نا, جن کی وہ جیب کٹ گئی تھی, تو بوڑھے بوڑھے بندے تھے, سارا دن ان کو کھلائے, رات کو سارے بابے رسے پہ آؤں, ناراض ہوں. آخر وہ کاریا کیرے بٹھے دے بال گھیرنا ہی, اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں, کیرے بٹھے دے بال گھیرنا ہی. پرانے جو لکڑیاں ہوتی ہیں نا ٹیڑھی میڑھی, بٹھے میں وہی جلائی جاتی ہیں جو کہیں نہ جلنے کی ہو. قاری صاحب کیا بٹھے کا ایندھن لے آئے کہ سارا دن میں خدمت کرتا ہوں, رات میں بوڑھے سارے کے سارے ناراض ہوتے ہیں. سارے وظائف کریں, ساری تسبیحات کریں, اور یہ سورۃ مائدہ کی آیت 11 دفعہ پڑھ لیں. پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ اور آپ خاص طور پہ جو تسبیح خانے میں مقیم ہیں, ان کے پاس تو وقت ہی وقت ہے, وہ تو آئے اس لیے ہیں. خیال کیجئے گا کہیں اپنا آنا نہ بھول جائیں, اپنا آنا نہ بھول جائیں, اپنا مقصد نہ بھول جائیں. اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گنوا بیٹھے. کہیں ہم روحانیت کو ڈھونڈنے نکلے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا آپ گنوا بیٹھیں اور ہم منزل کو نہ پا بیٹھیں, اور یہاں آ کے اپنی ہی دنیا ہو, اس کے دوستی ہے, اس سے تعلق ہے, موبائل کی دنیا ہے, فلاں نہیں. اور حالات حاضرہ دنیا میں کیا ہو رہا ہمارا موضوع نہیں ہے. کیوں؟ اس موضوع کو بولنے والے بے شمار ہیں, اس موضوع پہ لکھنے والے بے شمار ہیں, اور جو ہمارا موضوع ہے
इस मौजू पे बोलने और लिखने और सुनने वाले कम हैं। तो आखिरी लम्हा जो इफ्तार का है बहुत कीमती लम्हा है, बहुत कीमती लम्हा है अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, सारी उम्मत के लिए। इस उम्मत के यहूदी, ईसाई, सिख, हिंदू, इस उम्मत के मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सब के लिए मांगे और खुल के मांगे और दिल से मांगे, और हर तबके के लिए, हर मसलक फिरके के लिए, हर रंग नस्ल के लिए हमारे दिल में वुसअत हो, रवादारी हो। अपने लिए भी मांगे। यकीन जानिए ये तड़प का लम्हा है, तड़प का लम्हा है। सारा दिन की थकी तबीयत और जी चाहता है कि बस एहतियात का लम्हा है। कौन सी एहतियात? कि अब मैं बैठूं तो अल्लाह से कुछ बातें शुरू कर दो। तो बोले यार चल यार मनाइए, न तो बाजी ले गए कुत्ते तय तो उत्ते, दर साईं दा मूल न छोड़े, तोड़े मारो 100 जुत्ते तय तो उत्ते। नागवारियां तुम इस मंजिल का हिस्सा हैं, नागवारियां तो इस मंजिल का हिस्सा हैं, ठोकरें तो इस मंजिल का हिस्सा हैं। रोजे की करवट हो या कहीं किसी मामले में नागवारी हो, इस मंजिल का हिस्सा है। पर कुत्ते को कहते हैं, कुत्ते की मिसाल, सारी ठोकरें मारे, कुत्ता साईं का दर नहीं छोड़ता। उस दिन मैं हवेली में था तो वहां बाग में कुत्ता रखना जायज है। हमने एक जगह लिख के लगाया क्योंकि बड़े बड़े मुफ्ती आते हैं। वो कुत्ता है, ये छोटा मेरा बेटा औन, हालांकि कभी कभार जाते हैं, बस सूंघता है, कहते हैं मालिक आ गए। उसको थप्पड़ मार रहा था, उसको मुक्के मार रहा था, उसको पांव से मार रहा है, चुप करके बैठा हुआ है। इतना बड़ा जर्मन शेफर्ड डबल जैकेट कुत्ता, ओए होए होए जालिम कुत्ता है, इतना बड़ा मुंह, उसका पांव मेरे पांव पे आया, पता चला कि कितनी वजनी पांव है। उसका पंजा ना मेरे जूते पे आ गया। उसको मुक्के मार रहा, उसको थप्पड़ मार रहा, उसको पांव मारा। मैं रोक रहा, मैं क्या नहीं, ये मोहब्बत और प्यार का होता है। एक दुर्वेश है हाफिज नासरुद्दीन खाकवानी, हवेली में तशरीफ लाए तो कुत्ते को देखा, कहने लगा हकीम साहब प्यार ज्यादा मांग दे, पालिया मैं नहीं, हम वाल मैं छोड़ देता। प्यार ज्यादा मांगता है, मोहब्बत ज्यादा मांगता है। मैंने भी अपने बाग में पाला था, फिर मैंने छोड़ दिया। ये मोहब्बत और प्यार मैं नहीं दे सकता इसको, एहतियात ज्यादा मांगता है। कुत्ता है, नागवारियां बर्दाश्त कर रहा है। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि हमने रमजान के हर लम्हे को कीमती बनाना है और हर लम्हे से कुछ हासिल करना है और हर पल से हासिल करना है। जरगर की उस दुकान की तरह जिसकी मिट्टी भी बिकती है। मुझे आके खुश हुआ, 85,000 हाथ में था। कहने लगा हकीम साहब आपको खोया खिलाऊं, क्या खिलाऊं, क्या? कहने लगा मेरी आज मिट्टी बिकी है और मेरी तवक्को से ज्यादा अच्छी बिकी है। जरगर कहने लगा क्या? कहने लगे आते हैं व्यापारी, मिट्टी को यूं हाथ पे उठा के कहते हैं हाँ भाई मिट्टी को कितने पैसे हों? मेरी मिट्टी बिकी है, जो रोज झाड़ू देता हूं वही बिकी है। जरगर की तो मिट्टी की कीमत होती है, रमजान के क्या पल पल की कीमत नहीं होती? क्या लम्हे लम्हे की कीमत नहीं होती? इस लम्हे लम्हे को कीमती बनाना है। हमारा यह रमजान अनमोल रमजान हो और पिछले रमजान से हैरत अंगेज तौर पे ऐसा हो कि बस फैसला करें और खिदमत में अपने आप को, तस्बीह खाने की खिदमत में अपने आप को शामिल करें। किसी न किसी शक्ल में खाना खिलाने में पूछ के ये मेरी कोई खिदमत लगा दें, बैतुल खला धोने में, दस्तरखान साफ करने में, पानी उठाने रखने में, चटाइयां बिछाने में, पूछ के जिम्मेदारों से कि जी मेहरबानी करें मुझे किसी खिदमत में लगाएं। बेहतरीन रोजेदार वो है जो खिदमत भी करता हो, इबादत भी करता हो, पल पल को कीमती भी बनाता हो और बैठ के तन्हाइयों में रोता भी हो। वो बेहतरीन रोजेदार है, वो कामयाब रोजेदार है, वो बेहतरीन रोजेदार है। यह हल्की फुल्की खिदमत है, एक जवानों वाली मुशक्कत वाली खिदमत है जिसमें ईंटें इकट्ठी कर रहे हैं, रोड़े इकट्ठे कर रहे हैं। वो एक जवानों वाली मुशक्कत वाली है, वो भी खिदमत हमारे पास है, वो भी है।
اگر کسی کو وہ خدمت چاہیے تو وہ کرنے والے بھی ہیں، وہ چاہیے تو وہ بھی ہے خدمت جوانوں والی۔ ایک بوڑھے والی خدمت ہے، وہ تسبیح خانے میں موجود وہ بھی ہے۔ اپنے آپ کو کسی خدمت کے کسی حصے میں جوڑے رکھیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی خدمت کے حصے میں چلائے رکھیں۔ کیوں؟ انسان کی ترقی کے دو راز ہیں، ایک خدمت ایک عبادت، ایک خدمت ایک عبادت۔ جس عبادت میں خدمت نہ ہو، جس عبادت میں خدمت نہ ہو وہ کامل نہیں ہے، اور جس خدمت میں عبادت نہ ہو وہ کامل نہیں ہے۔ ذہن نشین رکھیے گا، بعض اوقات خدمت کا غلبہ ہوتا ہے، تسبیحات ذکر اعمال نماز تک چھوٹ جاتی ہے نہیں، اور بعض اوقات تسبیحات ذکر کا غلبہ ہوتا ہے، خدمت چھوٹ جاتی ہے۔ دونوں چیزیں لگی رہیں، دونوں چیزیں چلتی رہیں، دونوں چیزیں لگی رہیں، دونوں چیزیں چلتی رہیں۔ تو مٹی روڑے اکٹھے کرنے والے جوان ہیں کوئی روزے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ؟ جوان صرف 10 11 15 20 جوان کون سے ہیں؟ صرف جوان ہوں بس۔ شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، پرسوں کسی کی طاق میں دیوانہ میں بھی تھا، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے۔ ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے نا، تو یہ جو ہے وہاں اس جگہ باہر جا کے نا ابھی دعا کے بعد یہ لکھوا دیں گے آپ کو، مفتی صاحب کو نام لکھوا دیں گے جن جوانوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، ان کی پھر ترتیب بتا دیجئے، بنا دیجئے گا۔ تو آج کے بعد افطاری کی کیفیت کیا ہوگی؟ آج سمجھ آئی کہ افطاری میں اللہ نے بھوک بھی رکھی، پیاس بھی رکھی، اور اپنی طلب بھی رکھی۔ ایک طرف کھانے کی طلب، ایک طرف پانی کی طلب، اور ایک طرف اللہ کی طلب۔ واہ! کھانے کی طلب، پینے کی طلب، اور ایک طرف اللہ کی طلب۔ اب دیکھتے ہیں میرا اللہ کہتے ہیں کون میری طلب میں آتا ہے۔ اللہ نے سارے دسترخوان جسمانی بھی بکھیر دیے، روحانی بھی بکھیر دیے۔ انشاءاللہ ہمیں پہلے اللہ کی طلب ہوگی، پھر کھانے کی طلب ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آمین برحمتک۔ بیٹھے رہیں، تشریف رکھیں۔ اعلان بھول جاتا ہوں بار بار۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ سحری افطاری میں لنگر خانے میں ذرا جلد تشریف لے جایا کریں، 3:30 بجے تک پہنچیں۔ جوتیاں اوپر نیچے ہو رہی، بار بار درخواست کر رہا ہوں، جوتیوں کی احتیاط کریں، کسی کی جوتی استعمال نہ کریں۔ اور دھوبی چاہیے، ہمارا جو موجودہ دھوبی ہے بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اور نخرے کر رہا ہے بہت۔ اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، ایسا دھوبی ہو جو کم قیمت میں جلدی کپڑے صاف ستھرے تھے۔ لاہور والے حضرات اس کا فکر کریں اور بہت توجہ کریں، لاہور والے حضرات اس کا فکر کریں۔ اور ہمیں فوراً پلمبر اور بجلی والا، کہ ہماری مثلاً اب دیکھیں مجمع ہے اور مجمع بڑھ رہا ہے، اب ہمیں فوراً ٹونٹی خراب ہو گئی، نلکا خراب ہو گیا، بلب، اس کے لیے فوراً مجھے پلمبر اور بجلی والے بہت توجہ فرمائیں، مہربانی کریں کہ اس پہ میرا ساتھ دیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ مجھے میرے بارے میں ایک دوست ہے میرے بارے میں، وہ کہنے لگے حکیم طارق کے پاس نہ جانا، نہ جانا۔ اس نے میری 70 برائیاں بیان کی، آخری برائی یہ بیان کی، اور یہاں تو چندہ دے کے چھوٹ جاتے ہو، بندہ مانگتا ہے۔ یہاں تو میری 70 برائیاں بیان کرتے کرتے واقعی تھیں، ہوں گی، کہنے لگے یہاں تو چندہ دے کے چھوڑو، بندہ مانگتا ہے۔ تو میری عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ پلمبر بجلی والا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس پہ ضرور توجہ فرمائیں، اور اپنے موبائل کے بارے میں اپنی چیزیں کھلی نہ رکھیں، اور کسی کو اپنا موبائل نہ دیں، چیزیں کھلی نہ رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔
ابھی وہ نوجوان نے کیا کیا، یہاں سے موبائل دوستی کی، موبائل لے کے باہر جا کے موبائل اوپر نیچے کر دی. ابھی میرے سامنے وہ نوجوان لایا، ہوئی یہ تو ماں باپ کے ساتھ آتا ہے، تو اس نے تو پہلے ہی میرے پاس کئی دفعہ اعتراف جرم کیے ہیں اور کئی دفعہ کیے، یہ کہاں سے یہاں کیسے آ گیا؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ موبائل کو سلاؤ تھپکی دے کے، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. پھر آپ موبائل کو جو ہے منظر عام پہ لاتے ہیں، اس کے جلوے دکھاتے ہیں، پھر وہ جلوے تو دکھائے جائیں گے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے، چند بزرگ حضرات خدمت والوں کو ترتیب سے نہیں چلنے دیتے، اعتراض کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں. جہاں ہم کھڑے ہیں کھڑے رہیں، پنکھا جہاں چل رہا ہو چل رہے. گھر والوں نے بھیجا، بابا جی مہربانی کرو 4 دن ہمیں بھی سکھ کے گزارنے دو. اچھا سچ پوچھیں، میں آپ کی حقیقت کہہ رہا ہوں، سارے نہیں، بوڑھے حضرات. اب یہ نوجوان جس نے موبائل کی گڑبڑ کی ہے، اس کے ماں باپ کہتے جی ہم تو تھکے ہوئے تھے، ہم نے آپ کے پاس بھیج دیا. نوجوانوں اور بابوں سے تھکے ہوئے کو تسبیح خانے بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تسبیح خانے میں آ کے بہت زیادہ نامناسب چیزیں ہوتی ہیں. میں کچھ زیادہ لفظ نہیں کہتا. میری درخواست ہے، بعض ہمارے بزرگ حضرات اپنے مزاج سے سارے نظام کو چلاتے ہیں، ایسا نہ کریں، میری منت ہے، میری درخواست ہے کہ بعض اپنے نظام سے ہمارے سارے نظام کو، ہم سے ہر بندہ کرسی مانگتا ہے، پھر وہ کرسیاں لے آتا ہے، اور کرسیاں اگر یہاں آ گئیں ساری تو پھر یہاں سے کرسی رکھ دیں ساری کی ساری. اچھا گھٹنوں کا میں سمیت سارے مریض ہیں. میری درخواست ہے کہ پنکھا ہمارے لیے، ہر بندہ کہتا ہے میرے لیے ایک پنکھا چلتا رہے چیزیں. میری آپ سے درخواست ہے، تعاون کریں، محبت سے، درگزر سے، پیار سے، شفقت سے کریں. اتنی سہولیات، اتنی نعمتیں تسبیح خانے میں شاید کم ہوں گی کہیں، اور اتنی تربیت، اتنی منت، اتنی درخواست. اپنے مزاج کی سختی ذرا نرمی میں بدل دیں، تعاون میں بدل دیں. خاص طور پہ میں نوجوانوں سے اور بوڑھے حضرات سے درخواست کروں گا، ہمارے لیے آپ بہت قابل احترام ہیں، بہت قابل احترام. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ مشورہ کریں گے تو پھر بعد میں ٹھیک. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین برحمتک. اللہ اکبر. اچھا جی، کیا حال ہے آپ حضرات کا؟ طبیعت، صحت، عافیت؟ کیا حال ہے؟ آج نئے حضرات کون تشریف لائے؟ نئے ایک. اچھا وہ نوجوان نام لکھوا کے اپنا فوراً آ جائیں، نوجوان جنہوں نے کہا تھا بھائی اسی کونے میں، اسی کونے میں بٹھا لیں، اسی کونے میں بٹھا لیں، اسی کونے میں. جلدی آ جائیں وہ نوجوان. پھر باقی قریب تشریف لے آئیں، قریب آ جائیں. تھکے ہوئے تو نہیں، لگتے تو نہیں ہیں، اور بولتے بھی نہیں ہیں، ایسے ہیں جیسے تھکے ہوئے ہیں. بھائی یہ تو بہت زیادہ ہو گئے. ایسا کرو ابھی نہ لکھواؤ بھائی، اس کے بعد لکھوا لینا. آ جاؤ، جلدی آؤ، جلدی جلدی جلدی. آپ کو جو میں نے وقت دینا ہوتا ہے، وہ وقت جو ہے وہ آپ کی امانت ہے، وہ وقت آپ کی امانت ہے. میں نہیں چاہتا کہیں آپ کی امانت میں خیانت ہو جائے. میری کوشش ہوتی ہے جتنا زیادہ وقت دے سکوں. اور میری ایک درخواست ہے جو مقیمین حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، یعنی جو یہاں رمضان گزارنے آئے ہیں، ان میں اکثر درس کے بعد بیٹھے رہتے ہیں سارے، چند اٹھ کے باہر جاتے ہیں، نہ جایا کریں. سچی بات بتاؤں، سارا دن کی ذمہ داریاں، آپ کتنا سوتے ہیں اور مجھے کتنا سونا نصیب ہوتا ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور کتنا مجھے آرام ملتا ہے، اور میرے جسم کو کتنی ضرورت ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے کچھ نہیں عرض کر سکتا. اس لیے میری کوشش ہے، آپ سے درخواست ہے، خاص طور پہ وہ حضرات جو رمضان گزارنے آئے ہیں، لاہور والے حضرات بھی یہ سعادت حاصل کریں، بیٹھیں، مبارک ہے. اور یہاں کی تھوڑی سی محفل میں بڑے قیمتی موتی ملتے ہیں. اور جو خاص طور پہ رمضان گزارنے آئے ہیں،
میں دیکھ رہا ہوں کہ رمضان گزارنے آئے ہیں، وہ بھی بیٹھتے ہیں اور بعض لاہور والے یہاں کے قیام والے بھی بیٹھتے ہیں، بڑی خوشی ہے، اور انہیں بہت بڑے قیمتی موتی ملتے ہیں، سعادتیں ملتی ہیں، خیریں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں۔ اچھا جی، آج کا موضوع یہ ہے، آج کا موضوع میں ایک میں چیز آپ سے اپنا کوئی طب کا حکمت کا ٹوٹکا بتائیں جو آپ نے کبھی بھی خطا نہ پایا ہو، کسی بیماری میں ابکری سے پڑھا، آپ کا اپنا ہے، کوئی حکمت کا طب کا کسی بیماری میں ٹوٹکا ہو، کسی تکلیف میں ٹوٹکا ہو جو آپ نے کبھی خطا نہ پایا ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ بار بار کا آزموتا ہے کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں، بولیں جی۔ بال جڑ کا ٹوٹکا تھا کہ بال صفا پاؤڈر وہاں لگائیں تو بال اتر آتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اور جی کہتے ہیں میٹھا سوڈا، ست، پودینہ اور مصری، سنگری مصری، یہ ملا کے میٹھا سوڈا 50 گرام میٹھا سوڈا 50 گرام، کتنا 250 گرام، اور 7 پودنا 10 گرام۔ یہ نسخہ تو میرا ہے، آپ کے نا؟ ہاں، مصری 250 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام اور 7 پودینہ 10 گرام، مکس کر کے ملا کے بند بوتل میں رکھیں، آدھا یا 1 چمچ دن میں 2-3 بار استعمال کریں، 2-3 بار استعمال کریں۔ جسم کی بیماری، دل کی، جسم کی، معدے کی، ہر بیماری کے لیے بہت لاجواب چیز ہے۔ اور جی جی کہتے ہیں جتنا بھی بگڑا ہوا بلڈ پریشر ہو، اور میدا ہو، اور کولیسٹرول ہو، اور موٹاپا ہو، اور دائمی قبض ہو، اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ یہ نسخہ بھی ابکری کا ہے۔ 2 چمچ اسبگول کا چھلکا، 1 چمچ زیتون کا تیل، اور 1 چٹکی کلونجی، 1 چٹکی کلونجی، یہ صبح شام استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کے لیے بھی کہتے ہیں بار بار آزموتا ہے۔ جی سوچیں جی، اور کسی کا مشاہد؟ جی، کھانے کے بعد گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے۔ جی اسگن ناگوری، بدہاری کند، کلونجی، تخم حیات، مصری، ہم وزن کوٹ کے ایک چمچ دودھ کے ساتھ روزانہ کھائیں صبح۔ اس کے 4 فائدے ہیں۔ ایک تو خواتین کا دودھ بڑھتا ہے، دوسرا جریان کو بند کرتا ہے، کمر کی درد کو فائدہ دیتا ہے، اور پاؤں کا درد ختم ہوتا ہے۔ آپ کی زبان براوی ہے؟ ہاں براوی ہے، ہاں ٹھیک۔ پاؤں کے درد کو فائدہ دیتا ہے۔ اچھا جی، اور کسی کا تجربہ ٹوٹکا؟ جی پراسٹیٹ اور گلٹیوں کے لیے 50 گرام کباب چینی اور 10 گرام پھٹکڑی، کتنی مقدار میں؟ 10 گرام پھٹکڑی آپس میں پیس لیں۔ دیکھیے کتنی مقدار میں کھانا ہے، آدھی چمچ صبح شام پانی کے ساتھ، 50 گرام کباب چینی، 10 گرام پھٹکڑی کچی ہو، اور کس چیز کے لیے؟ پراسٹیٹ اور جسم کی گلٹیوں کے لیے۔ آپ نے آزمایا؟
لوگوں کو فائدہ ہوا. جی اور آپ کیا بتا رہے تھے؟ گوند کتیرا اور تخم لاجونتی ہم وزن کتنی مقدار میں؟ آدھا چمچ یا کیپسول بھر کے بے اولادی کے لیے کتنا عرصہ؟ کچھ عرصہ استعمال کریں، چند دن چند ہفتے. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی اس کا تجربہ کیا؟ کتنے لوگوں پہ؟ 1 پہ 2 پہ؟ آپ نے خود کھایا، فائدہ ہوا بے اولادی کا؟ جی جی کہتے میری ہمشیرہ کے جسم کے تھپڑ پڑ جاتے تھے، نہانا تو دور کی بات ہے، ٹھنڈی ہوا سے بھی جو ہے جسم میں الرجی ہو جاتی تھی. آخر پھر بیماری ختم ہو گئی. گیا تو وہ بہت ہو گئی، بیٹھی رہ گئی. پھر کسی نے نسخہ بتایا یہ ہمیں جی ہرد چینی 1 پاؤ لے لیں. ٹھیک ہے. 16 پوڑیاں بنا لیں. اس کو کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے دھپڑ پڑتے تھے، الرجی ہوتی تھی، چھپاکی بھی اسے کہتے ہیں، الرجی بھی کہتے ہیں. سرد چینی 16 پوڑیاں اس کی بنا لیں. 1 پاؤ لے لیں. اچھا، سرد چینی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہاں بھائی بتائیں. اچھا جی، 1 پاؤ لے لیں، کوٹ لیں، اس کی 16 پوڑیاں بنا لیں. 1 پوڑی روز کھا لیں، آج تک دوبارہ نہیں ہوئی. 1 پوڑی روز کھانی ہے، آج کے بعد پھر کہتے ہیں دوبارہ ان کو الرجی نہیں ہوئی. جی اور بتائیں، اور کس کو کیا فائدہ؟ جی کرونا. کہتے ہیں ایک صبح نہار میں 1 چٹکی لے لیں کلونجی کی، 1 ڈلی لے لیں گڑ کی، یہ دونوں ملا کے چھوٹی سی چٹکی کلونجی کی اور 1 ڈلی گڑ کی صبح نہار میں کھا لیں. مجھے آج تک کوئی بیماری نہیں لگی، نہ کوئی الرجی، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی وبا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں لگا. یہ بہت بڑا ٹوٹکا ہے، کہتے ہیں میرا آزمودہ ہے. جی اور بھائی طبی ٹوٹکے اس وقت میرے چاند طبی ٹوٹکوں کی محفل ہے. گینگرین ہو جائے، کہتے ہیں گینگرین ہو جائے، جس میں کہتے ہیں کہ پاؤں جسم کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں سکون افزا ابکری کا میں نے تجربہ کیا، بہت فائدہ ہوا گینگرین کے لیے. اچھا جی اور کہہ رہے ہیں اگر ہیموگلوبن HB اور خون کی کمی ہو تو رات کو 3 دانے انجیر کے توڑ کے اور سرکے سیب 2 چمچ میں بھگو دیں اور صبح کھا لیں. یہی سرکے میں دتو کا 40 دن لگاتار استعمال کیا جائے تو خون کی کمی ختم ہو جاتی ہے. جی ہاں، روزے میں کہتے ہیں پیاس لگتی ہے تو ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اگر گرم پانی پیئیں تو تراویح میں ہرن بن جائیں. یہ ہرن لفظ میں نے کہا ہے، انہوں نے نہیں کہا. میں نے ایک بندے سے کہا تھا، کہنے لگا کہ صاحب بس رہنے دیں، پھر ہرن بننے کے لیے لائسنس لینا پڑتا. حقیقت یہی ہے. اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم روزے کے لیے بہت کچھ تلاش کرتے ہیں، بہت کچھ تلاش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ تلاش کرتے ہیں. ہم نے اس رمضان میں جو نہیں بھی کھانا نا، عام دنوں میں، رمضان میں وہ کھانے کو ہم رمضان کا حصہ سمجھتے ہیں. نہ یہ غم نیا نہ ستم نیا کہ تیری جفا کا گلہ کریں، یہ کسک تو دل میں کبھو کی تھی،
अच्छा जी, और आजकल जोड़ों का दर्द, हाँ, चप्पल का रिवाज आम हो गया। चप्पल अगर हम न पहने बंद ओए 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 ओए। से बड़ा फायदा होता है। आपने तो मुझे एक मौजू दे दिया, मेरे पास इसके तजर्बे हैं, मैं फिर दर्स शुरू कर दूंगा 2 घंटे का। 2 घंटे के बाद मेरी पैरी ब्रेक लगती है। तो रमजान है जो मैं आधे घंटे पौने घंटे में तुम्हारी जान छोड़ता हूं। ये बिल्कुल सच है, खबरा ठीक था। जब से खुली जूती पहननी शुरू की है, पीछे से बंद जूती नहीं, ऐसे फिर बताएं खड़े होके, सुने इनकी बात, खड़े हो जाए हैं। हाँ, जिस जूती को घसीटना पड़ता है, अगर ये बंद जूता हो और वजन के मुताबिक नरम ढीले नहीं तो सब करना पड़ेगा, वो भी जब जितने भी चलेंगे आपको थकावट नहीं तो जोड़ों का मर्ज नहीं होगा। ये हकीकत है। जूता जितना बंद होगा जोड़ों का मर्ज नहीं होगा। पांव नहीं थकेंगे, जिस्म नहीं थकेगा, पिंडलियां नहीं थकेंगी जितना भी चले। पहले बूढ़े हो से ऐसे होते थे, पहले लोग ऐसे होते थे, ऐसे होते थे। मैं अब भी बंद जूती पहनता हूं, खुली जूती थोड़ी सी पहनूं पता नहीं तबीयत में क्या होता है, फिर छोड़ देता हूं। अब भी बंद जूती, पीछे से बंद हो, पीछे से बंद हो जी। और कहते हैं ब्लड प्रेशर के लिए असरोल 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम और अजवैन खुरासानी 50 ग्राम, ये ले लें। 1 चम्मच, 1 चम्मच दवाई पानी में भिगो दें, सुबह छान के ये पानी पी लें। ब्लड प्रेशर हाई जितना भी ज्यादा हो। आगे क्या बताया? दही का इस्तेमाल, तो कहते हैं जब खून पतला होना शुरू होता है तो जुबान खुश्क होती है, तो उसके लिए बाज लोगों को दही बहुत जरूरी है, उसके लिए फिर दही का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आप नाश्ते में दही इस्तेमाल, लेकिन आपने ये जो मिकदार बताई है, मेरा तिब्बी तजर्बा मिकदार ज्यादा कह रहा है, बहुत ज्यादा है। ये कितने लोगों को? 1 चम्मच, फिर उसका पानी पिया है, गिलास पानी में 1 चम्मच, सुबह छान के वो पानी पी लेते हैं। ठीक। हाई ब्लड प्रेशर के लिए नुस्खा तो सही है। और कोई तजर्बा जी? घी, ये तो मैंने अबकरी में भी नुस्खा लिखा था, आपने कहां से लिया? नुस्खा मेरा है, मेरे सीने से निकला हुआ है। और बहुत से नुस्खे, ये छिलके वाला, ये चीनी और मीठे सोडे वाला, ये वो हैं जो राज थे। ये मीठे सोडे वाले राज की बात बताऊं, ये नुस्खा आपका बताता हूं। एक हकीम साहब थे, अब तो स्टार साहब उनका नाम था। कहते थे मैं दिल्ली से आया था हिजरत करके, वो ये पुड़िया बनाते थे। ये पुड़िया वहां संदे खान प्लाजा है, उसमें वो देते थे ये पुड़िया बना के। कौन सी? मिश्री, मीठा सोडा और ये सब पुदीना जो मैंने अभी। और ये टोटका इब्तदाई अबकरी में छपा है, अबकरी की इब्तदाई रिसालों में छपा। अब मेरे जी में आए कि हकीम साहब जो है वो ये मुझे नुस्खा दे दें। हकीम साहब पुराने बाबे थे, मंजे हुए, उन्हें कहा पुत्र जरा घोड़ी छांते बद जरा
अभी ठहर जाता। मुझे एक दफा कहने लगे, सुना है आप सहरा में जाते हैं? मैं कहा हाँ जी। आपने जाना है? कहने हाँ। मैं कहा शायद बाबा राजी हो जाए। सहरा में गया, आम गाड़ियां जा नहीं सकती, आखिरी जीरो लाइन में रेत पे आखिरी। वहां सहराई लोग कुछ मोहब्बत करते हैं, उन्हें पता है ये वो पीर है जो लेता नहीं। सहरा में गए, वहां गाय का दूध ले आए, ताजा गाय का, जिसने सारी जहान की जड़ी बूटियां खाई हुई। मैंने कहा भाई हकीम साहब को दो, गिरा गाय को। ऐसे प्याला, मुंह में पानी भरा है मेरा, तो आपको तो जायके का पता ही नहीं है क्या है। अच्छा प्याला गया, हकीम साहब ने प्याला पिया, भारी जिस्म था, बहुत बूढ़े थे। प्याला पिया, फिर मैंने दिया। मुझे एक बंदे ने कहा शाम को हकीम साहब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मैदा तो आदि नहीं था, मैदा को तो बनाया था चाय का आदि, क्योंकि हमारे इलाके में गाय भैंस तो दूध नहीं देती, चाय देती है, तो मैदा तो बनाया था चाय का आदि। अब वो आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं कहा क्या हुआ? कह लगा बस थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे हो गई है। मैंने कहा दूध? कह नहीं। मैं समझ गया कि ये दूध के जो मैंने प्याले पिलवाए हैं। बाबा शरीफ होते थे हमारे यहां, हमारे, तो मैं उनको ले गया एक दफा सफर में। बाबा जी का अक्सर झगड़ा हो जाता था कि कोला कटोरा भर के चाय का दें। बाबू का दो चीजों में झगड़ा ज्यादा होता है, तीन चीजों में अक्सर मेरा तजर्बा है, एक चाय पे, एक कुर्सी पे, और एक उनका बिस्तर यूं ना हो, 1 इंच नो ना हो। ये मेरे तजर्बे हैं, उम्र सारियां गुजरे, रो दिया। बिस्तर अगर यूं से यूं हो गया ना, एक यहां झगड़ा होता है, एक चाय पे कि चाय थोड़ी क्यों है और पकी हुई तेज क्यों नहीं है, और एक कुर्सी उनकी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो फिर अर्श इलाही हिल जाता है। तो बाबा जी को मैंने कहा जहां जाऊं ना हजरत खाने वगैरह, मैं कहा नहीं बस बाबा जी को चाय दें। बाबा खुश, फिर चाय, फिर चाय, फिर चाय। बाबा जी ने तो पेशाब आना जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा बाबा जी, कहने लगा ना हजरत बस हुण जरा पेशाब ज्यादा आंदा। अच्छा इन बाबा जी को पेशाब ज्यादा आया, उन बाबा जी को पेशेंट लग गए। मैंने वही कहा, मैंने कहा देखिए मैंने खिदमत की है, अब नुस्खा हक बनता है दे दे। कहने लगे यही नुस्खा है मेरे फायदे के लिए, मैं उसी से ही ठीक होऊंगा, लेकिन लेके नहीं आया, मुझे क्या पता आप दूध पिलाएंगे। मैंने कहा यहां तो है ही खालिश चीजें, मैदा तो हमारी नाखालिश चीजें खा खा के उकता गया है। उन्होंने मुझे यह टोटका दिया था पेचिश के बाद। ये टोटका मिन्नत की, हिम्मत की, उनकी खिदमत की। बंदे मालिशें करते थे, उनके पांव दबाते थे, खिदमत करने के बाद मिला। मैंने कभी मैंने भी अपने पास नहीं रखना, अल्लाह के मखलूक के लिए आम कर देना। सलाए आम है यारान नुक्तदाम के लिए। अच्छा जी, आपका चारों मुरब्बे, आमले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, हड़ का मुरब्बा और दही का मुरब्बा, चारों मुरब्बे हम वजन ले लें और इसमें ये एक एक पाव हो, और इसमें छोटी इलायची एक चटाक मिला लें, और वर्क की दफ्तरी 5-10 मिला लें। अब दफ्तरियां जो हैं वो बेईमान दफ्तरियां आती हैं, पहले छोटी बड़ी आती थी, वो मिला के 1 चम्मच कहते हैं खा लें तो बाल भी सफेद फिर से स्याह होना शुरू होंगे, और कबल अज वक्त बुढ़ापा और बाल सफेद होना नहीं होंगे। नजर याददाश्त के लिए, ऐनक उतारने के लिए, ज़हन आसाब के लिए लाजवाब चीज है। ये टोटका किसी और ने आजमाया? ये मुरब्बे वाला, सेब वाला और छोटी इलायची वाला एक साहब बता रहे हैं, आप में से किसी और ने तो नहीं आजमाया? ठीक, और किसी का मुशाहिदा, किसी चीज का तजर्बा? जी कहते हैं जिनको फालिज हो, रगें बंद हो, क्लॉट हो,
اور شریانیں بند ہوں، شریانیں تنگ ہوں، فالج کی کیفیت ہو، تو اس کے لیے لوکاٹ کے پتے لے کے ان کے اوپر سے کھرچ کے، کیا کھرچے ان پتوں کو؟ پتوں کی رگوں والی سائڈ اوپر سے ہلکا ہلکا چھری سے کھرچ لیں اور ان پتوں کو 4-5 پتوں کا قہوہ بنا لیں اور وہ پیے ہیں صبح شام۔ کہتے ہیں ایک دوست تھے، ان کی بیوی کو ہوا تھا، تو جاپان کے جو ڈاکٹر تھے انہیں بتایا تھا، ان کی بیوی کو ایسے فالج ہو گیا تھا اور وہ فالج سے انہوں نے قہوہ پیا، 5 پتے صبح 5 شام اس کا قہوہ بنا کے پیے، کچھ عرصہ، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، تو لوکاٹ کے پتے۔ لوکاٹ پھر کہاں سے لائیں؟ لوکاٹ تو ہم یہاں نرسریوں میں پتے مل جاتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا چلو بات فالج کی ہوئی، کوئی ایسا ٹوٹکا کسی کے پاس ہے کہ فالج کا مریض دوڑنا شروع ہو جائے، بھاگنا شروع ہو جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے؟ کسی کے پاس کوئی ٹوٹکا ہو بتائیں۔ شفا یابی کا استعمال کثرت سے کیا جائے تو مریض تھا تو ایک شفا یابی کی پوری ڈبی کھلائی تو اس کو فائدہ ہوا۔ اور کسی کے پاس ٹوٹکا ہو فالج کا، مریض کا دایاں حصہ مارا گیا، بایاں حصہ مفلوج ہو گیا، جی زیتون کے پتوں کی چائے بنا کے دن میں 3 دفعہ پیئیں، 1-2 ہفتے میں مریض ٹھیک ہو جائے گا، ان کا تجربہ، جی کہتے ہماری پڑوسن تھی، اس کا منہ کا فالج ہوا یعنی لکوہ ہوا، اس کو جنگلی کبوتر پکا کے کھلائے تو ٹھیک ہوا۔ اور کسی کے پاس فالج کا ٹوٹکا؟ جی 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 مولی کے بیج، مولی کا پانی اور کرنجوے کے تخم، مغز کرنجوے کا اندر کا مغز، تو اس کو پیس کے گولیاں بنائیں، چنے کے برابر گولی بنائیں، رات کو سونے کے وقت 2 گولی پانی کے ساتھ بواسیر کے لیے۔ کہتے ہیں میں نے 3-4 قسموں کے لیے بواسیر کے لیے دیا ہے تو فائدہ ہوا ہے، ٹھیک جی۔ فالج کی بات چل رہی تھی، کہتے ہیں کہ بندہ چل نہیں سکتا تھا، فیصلہ آباد میں اس کو کراماتی تیل کی مالش کرائی تھی، اب چلتا ہے، رکشہ خود چلاتا ہے۔ اور کوئی ٹوٹکا بتائیں فالج کے لیے کہ بندہ بھاگنا دوڑنا شروع ہو جائے، بتائیں۔ اچھا یہ خواتین جو ہے نا روزانہ سنتی ہیں، خواتین اپنے ٹوٹکے لکھ کے کاغذ پہ، خواتین کی ڈیوٹی ہے طبی ٹوٹکے خاص طور پہ، یا کوئی خواتین کے پاس نقش اور تعویذ ہو، یہ ہمارے پاس جو مقیم خواتین ہیں یہ روزانہ لکھ کے یہ جو ہے ہمارے مفتی صاحب ان کی اہلیہ کو دیں، وہ اپنے میاں کے ذریعے پہنچائیں، خواتین کی ذمہ داری ہے یہ۔ خواتین روزانہ ٹوٹکے بھی اور کوئی تعویذ نقش ان کے مشاہدے تجربے میں آیا تو لکھ کے فوراً بھیجیں۔ آپ کے پاس اور کوئی فالج کے لیے؟ جی اچھا، اور کوئی ٹوٹکا؟ کہتے ہیں کہ اکثر ڈلیوری کے لیے آپریشن اس لیے ہوتا ہے کہ جناب اس کو خون کی کمی ہے حاملہ کو، اور خون کی کمی کے لیے پھر آپریشن اور دوسرے مسائل، تو کہا خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے انار کا رس لے لیں اور بکری کی تازہ کلیجی
لے کے اس کی بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے ململ کے کپڑے میں خوب نچوڑیں، اس میں سے جو خون کے قطرے نکلیں وہ اس جوس میں ڈالیں. یہی. اچھا، میں ایک اس میں اضافہ کروں گا، تھوڑا سا اضافہ کروں گا. وہ یہ اضافہ کروں گا کہ اس بکری کی کلیجی کی بوٹیاں نچوڑیں بھی صحیح اور اس جوس میں ڈال کے کپڑے سمیت ذرا ملیں، اس کے اندر کا رس اس جوس میں نکل آئے اور پھر نچوڑیں اور وہ جوس پلائیں. کتنے دن؟ کہہ رہے 3-4 روز استعمال کریں. دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو خون پورا تھا، بلڈ پورا تھا. اور کسی کا مشاہدہ؟ ایک بعد میں آپ سے بعد میں سنوں گا، یاد رکھیے گا انشاءاللہ. جی میری ٹھیک. ہاں جی، اور کسی کا مشاہدہ، کسی بھی ٹوٹکا، کوئی تجربہ؟ جی کہتے ہیں گھٹنوں کے اندر یہ گریس ختم ہو جاتی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے اور گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ لبریکیشن اس کی یہ ختم ہو گئی ہے. تو مصبر لے لیں اور مصبر کے اندر کالے انگور کا رس، کالے انگور کا سرکہ اس میں گھول کے اس کا لیپ بنائیں اور ٹانگوں پہ وہیں گھٹنوں پہ لیپ جو ہے اس کو باندھ دیں. 1 مہینہ 1.5 مہینہ میں انشاءاللہ کہتے ہیں ٹھیک ہوگا. یہی جن گھٹنوں کا کہتے ہیں آپریشن ہوگا اور نئے گھٹنے ڈلیں گے، وہی نا؟ ہاں، نئے ڈلیں گے، یعنی اس میں لوہے کے جو ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہے. انگور، کالے انگور کا سرکہ اور مصبر کا لیپ رات کو کر کے سونا ہے. پرہیز کیا کرنا ہے؟ بڑے کا گوشت نہیں کھانا، چاول، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی. ٹھیک. آخری ایک بتا دیں، باقی کل سنیں گے. کہتے ہیں کہ جس کو سر کا درد ہوتا ہو، بکری کی سیری لیں، اس کو پانی میں، بہت زیادہ پانی میں ابالیں، سارا دن ابلتی رہے، ایسے سارا دن ابلتی رہے. ہلکی آنچ پہ 1.5-2 کلو پانی ہوگا تو ہلکی آنچ پہ رکھیں تو شام کو 1 پیالی رہ جائے. وہی 1 پیالی جو ہے وہ شوربہ وہی پینا ہے. اور اگر کہتے ہیں کتنے دن، 100 سال بھی زندہ رہے سر میں درد نہیں ہوگا، کتنی دفعہ کتنے دن پینا؟ روز 1 سیری ہو، روز 1 سیری ہو، 11 دن پینا ہے تو سر درد نہیں ہوگا. میں اس ٹوٹکے کے آگے تھوڑا سا اس کو اور فائدے بھی بتاتا ہوں. اس ٹوٹکے کے آپ کو اور فائدے بھی بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، یاد دلائیے گا. اصل میں ہم نے بیٹھ کے مشورہ کرنا ہوتا ہے، سارے رمضان کے معمولات کا مشورہ کرنا ہوتا ہے. بہت زیادہ پل پل میں اب اگلا مشورے کا وقت ہے، میرا انتظار ہو رہا ہوگا. احباب، مشورہ کرنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے کہ آپ حضرات کو کس طرح آپ کی خدمت بہتر سے بہتر انداز میں کی جائے اور نظام میں کیسے بہتر سے بہتر انداز خدمت میں. تو یہ مشورہ کا وقت ہے. تو آج فائدہ ہوا، کیا خیال ہے؟ ایک دوسرے کے تجربات. اچھا، کل
میں آپ کو اس سیری کا ایک ٹوٹکا جو انہوں نے بتایا مجھے ذرا یاد دلا دیجیے گا، اس کے میں آپ کو اور کمالات بتاؤں گا ایک واقعے کے ساتھ. تو آپ بھی حضرات سوچ کے آیا کریں اور اپنے ٹوٹکے مشاہدے، اور خواتین سے پھر عرض کروں گا اپنا کوئی نقش تعویذ خواتین نے آزمایا ہو وہ لکھیں، اور کوئی ٹوٹکا آزمایا ہو وہ لکھیں، اور ضرور لکھیں. اس پہ بہت توجہ کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خیریں اور برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.